آج بھی ہم دہشت گردی کورٹ میں آئے ہوئے ہیں اور پورے پاکستان میں ہزاروں ہمارے ورکرز کو، ہمارے چیئرمین کو مختلف کہیں جے آئی ٹی نے، کبھی کسی نے جانبدار انٹیروگیشن ٹیم جو تھی انہوں نے دہشت گرد قرار دے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم تو فیس کر رہے ہیں، عدالتوں کو فیس کر رہے ہیں، انشاءاللہ فیس کریں گے اور انشاءاللہ ہم سب بے گناہ ہیں چونکہ ہم نے کوئی دہشت گردی نہیں کی۔ 9 مئی کہ جوڈیشل انکوائری ہو اور جو ذمہ دار ہیں ان کے قرار واقعی سزا دی جائے، لٹکا دیا جائے۔ 9 مئی جس نے حقیقتاً کیا ہے۔ لیکن میں اپنے وزیر اعظم صاحب سے کہتا ہوں خدا را چھوڑو یہ انٹرویوز، ہر روز انٹرویوز اور اس میں کبھی خواہش ہوتی ہے عمران خان کو الیکشن نہیں لڑنے دیں گے، کبھی کہتے ہیں بلہ نہیں ہوگا، اس کے بغیر الیکشن ہو جائے گا، کبھی کہتے ہیں پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن ہو جائے گا۔ میں اس پہ کہنا چاہوں گا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے تیرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ میں کاکڑ صاحب سے کہہ رہا ہوں، کاکڑ صاحب دہشت گرد ہم نہیں ہیں، دہشت گرد وہ ہیں جنہوں نے کل بلوچستان میں خودکش دھماکہ کیا ہے، وہ آپ کا صوبہ ہے، پکڑو ان کو۔ دہشت گرد وہ ہیں جنہوں نے ہمارے معصوم، ہمارے جواں مرد فوجیوں کو کل یوب میں جن کے اوپر حملہ کیا انہوں نے شہادت لی ہے۔ بہت بڑی تعداد ہمارے شہداء، افواد کے شہداء جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، کل ڈی ایس پی شہید ہوا ہے۔ دہشت گرد وہ ہیں جو ہنگو میں حملے کر رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب ان دہشت گردوں کے 9 مئی کے دہشت گرد، 9 مئی کے دہشت گرد، بھائی 9 مئی کے دہشت گرد ہیں تو 12 مئی کے دہشت گرد بھی ہیں، ان کو بھی دیکھو۔ 27 دسمبر کو جو کچھ ہوا تھا اس کو بھی دیکھو۔ اصل دہشت گردوں کو پکڑیں، ہمارا پیچھا چھوڑیں۔ آج بلوچستان کے اندر میں وزیر اعظم صاحب سے کہتا ہوں، نگران وزیر اعظم صاحب، آپ کا کام انٹرویو دینا نہیں ہے، آپ کا کام ہے الیکشن کرانا، آن ٹائم الیکشن کرانا۔ آپ کو پتہ ہے بی بی سی میں رپورٹ چل رہی ہے، کاکڑ صاحب ہماری چھوڑے کہ ہم الیکشن عمران خان کو نہیں لڑنے دوں گا، یہ نہیں کرنے دوں گا، وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے چاہا تو کوئی نہیں روک سکتا۔ بلوچستان میں بچیاں بک رہی ہیں، آپ کے صوبے بلوچستان میں، سرفراز بگٹی صاحب آپ کے اور اپنے کاکڑ صاحب کے، انوار الحق کاکڑ صاحب کے بلوچستان میں سیلاب زدگان پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے بچیاں بیچ رہے ہیں، بیٹیاں بیچ رہے ہیں اپنی۔ اس کا خیال کر لیں آپ کچھ۔ جب دیکھو پی ٹی آئی 9 مئی، پی ٹی آئی 9 مئی، بھائی 9 مئی کے بعد بھی بہت کچھ ہوا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سرخرو کرے گا۔ ہم روز عدالتوں میں آتے ہیں، ہم نے کوئی دہشت گردی نہیں کی۔ یہ ہمارے سارے ماشاءاللہ ہمارے ساتھی، ہمارے ورکرز، ہمارے سپورٹرز، ہمارے عہدیدار، ہمارے وکلا، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، یہ سب ہمارے ساتھ عدالتوں میں آ رہے ہیں۔ 10,000 کے قریب لوگ بند ہیں۔ اور کل جو جے آئی ٹی نے، جانبدار انٹیروگیشن ٹیم نے جو رپورٹ جمع کرائی ہے وہ غلط ہے۔ انشاءاللہ عمران خان صاحب عدالتوں میں سرخرو ہوں گے اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے ہمیں امیدیں بہت ہیں اور ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے۔ فیض آباد دھرنے کے اوپر منون عمل ہونا چاہیے اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ تمام کردار جو بھی فیصلے کے اندر ہیں ہم اسے ویلکم کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑا چیلنج جسٹس صاحب کے لیے یہ ہے، چیف جسٹس صاحب کے لیے، کہ اپنی عدلیہ کا وقار بحال کروائیں۔ آپ کے عدالتی آرڈرز کو لوگ اکھاڑ پھینک دیتے ہیں، کچرا گنڈی میں، ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں۔ میرے پاس اسٹے تھا سندھ ہائی کورٹ کا، سندھ پولیس نے اٹھا کے بند کر دیا۔ نہ جانے کس کس کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو رہے ہیں۔ تو عدلیہ کا وقار کی بحالی سب سے بڑا چیلنج ہے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو، اس کی بڑی ضرورت ہے۔